مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. پاک اتاری کابینہ ڈویژن بہار مرشد رنچھوڑ لائن 61 مساجدیں ہیں بہار مرشد میں، اور 50 سے زائد مسجدوں میں درس فیضان سنت کی ترکیب ہے، اور 50 سے ہی زائد مسجدوں میں الحمدللہ پابندی سے مدرسۃ المدینہ بالغان لگ رہے ہیں. ہفتہ وار اجتماع میں تعداد 650 سے 700 کے لگ بھگ ہے الحمدللہ، اور 70 سے زائد اسلامی بھائی اعتکاف بھی فرماتے ہیں. اب تک 11 ماہ میں الحمدللہ 3000 سے زیادہ اسلامی بھائیوں نے 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کی ہے، اور الحمدللہ 30 دن کے اعتکاف میں بھی تقریباً 53 اسلامی بھائیوں نے 30 دن کا اعتکاف کیا تھا، اور 10 دن کے اعتکاف میں ڈویژن بہار مرشد سے 250 اسلامی بھائیوں نے 10 دن کا اعتکاف کیا تھا الحمدللہ. 30 دن میں الحمدللہ مارچ کے مہینے میں جو قافلے سفر پہ گئے تھے 170 اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کی تھی. الحمدللہ تقریباً مساجدوں میں ذیلی مشاورتیں اور حلقہ مشاورتوں کی ترکیب ہے، اور ڈویژن بہار مرشد میں اگرچہ کام مطمئن بخش نہیں ہے، انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں مزید بہتری آ جائے، مگر یہ کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ذمہ داران جو ہے نا وہ جدول پر ضرور حاضر ہوں. اگر چاہے ڈویژن سطح سے لے کے علاقائی مشاورت، حلقہ مشاورت اور بالخصوص ذیلی مشاورت مساجدوں میں جدول پر حاضر نہیں ہوں گے تو پھر کام بجائے بڑھنے کے جو ہے وہ دن بر دن ٹوٹتا چلا جائے گا. الحمدللہ ہماری علاقائی مشاورت بھی تقریباً جب روز جدول پر ہوتی ہے تو میسیج کرتے ہیں کہ آج ہمارا اس مسجد میں جدول ہے، اس مسجد میں جدول ہے. پاپا اب چونکہ 10 سے 11-12 مساجدوں پر جو ہے نا وہ علاقہ اب مشتمل ہو گیا ہے، تو میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ مشورے بھی ہوں مہینے میں 35 دن میں 40 دن میں، مگر اگر علاقائی نگران نے بالفرض جیسے آج مدینہ مسجد کا مشورہ فرمایا ہے، مدینہ مسجد کسی بھی مسجد میں مشورہ فرمائے اور دوسرے دن ہی وہ علاقائی نگران اس مسجد کے جدول پر پہنچتا ہے، یا ڈویژن نگران نے کسی دوسری مسجد کا جدول دیا ہے، تو یہ لگے ہاتھوں جو ہے نا وہ کام کی بہتری کے سبب بنیں گے. خالی مشورہ لے جانے کے بعد 30 دن تک 40 دن تک اگر علاقائی نگران علاقے میں نہیں آئے گا، ڈویژن ذمہ دار علاقے میں نہیں پہنچے گا، پھر 40 دن کے بعد پوچھیں گے بھائی کیا ہوا، لاسٹ ٹائم آپ کو جو اہداف دیے تو اس پہ آپ نے کتنا کام کیا. تو اہداف لیے جا رہے ہیں اور مشورہ ہو رہا ہے، تو باپا یہ ہے کہ میرا ناقص ذہن ہے کہ اگر روز ہمارا ذمہ دار اپنے جدول پر پہنچے گا نا، اسی میں وہ مشورہ بھی کر لے گا اور مدنی کام بھی اٹھتے جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ڈویژن ذمہ دار جائے، کل الحمدللہ جس مسجد میں میرا جدول تھا مدرس فیضان سنت بھی، مدرسہ بھی، چوک درس بھی، قافلے کی دعوت بھی، تو میدان میں ہوں گے نا اسلامی بھائی تو انشاءاللہ عز و جل کام اٹھے گا. اب یہ کہ آئیں گے ہی نہیں 30 دن تک 35 دن تک، کئی ہفتوں تک علاقائی دورے ہی نہیں ہوں گے، تو آپ بتائیں قافلوں میں سفر کیسے ہوگا. یہ کہ اسلامی بھائی جدول پر پہنچیں، اپنے ذمہ داران کو، ڈویژن نگران، علاقائی نگران کو جدول دے. الحمدللہ ہماری ڈویژن میں جو ہے وہ دن فکس ہیں کہ پیر والے دن بغدادی کا جدول ہے، منگل کو غریب نواز کا ہے، بدھ کو فیضان میوہ شاہ کا ہے، جمعے کو عطار نگر مکی کا ہے، اتوار کو عطار نگر مدنی کا. تو علاقائی نگران کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ ڈویژن مشاورت اس دن ہمارے آنی ہے، اور اگر کچھ معاملات بھی ہوتے ہیں، کوئی مسائل بھی ہوتے ہیں تو اس پہ بھی ہو جاتا ہے، اور مل کر الحمدللہ سب مدنی کاموں میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ. اب آج ہمارے ذیلی حلقوں میں ہونے والے 12 مدنی کاموں کو مضبوط کرنے کے حوالے سے ہم نے مدنی مشورہ رکھا ہے. تو پہلے یہ ہمارا جو طبقہ ہے ان کا مدنی مشورہ اب انشاءاللہ تعالی ان کے ذریعے
مزید ذیلی حلقوں کے مدنی مشوروں کے جدول پر آگے کے مدنی پھول تھے۔ رات کے اعتکاف کتنا اگر 70 75 کم نہیں، رات کے اعتکاف کے لیے مطلب ہے کہ بہت یار وہ دل جلتا ہے یار۔ پہلے مسجد سردیوں میں بھی کچھ بھری بھری سی تھی، اب گرمیوں میں بھی خالی نظر آتی ہے۔ اس کا کوئی اگر آپ مل جل کر آج جمع ہوئے تو کوئی ایسا حل نکالیں کہ یہ کہ بارش کا پہلا قطرہ آپ کو بننا پڑے گا کہ اسکوٹر کے بجائے ان کے قافلے کے ساتھ آپ کی تشریف آوری ہو، پھر انہی کے ساتھ آپ رہیں۔ شاید آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہوا جس نے مجھے دیکھا کہ جب فیضا گلزار حبیب زیر تعمیر تھی اور اس وقت ہم نے وہ رات شروع کیا تھا اعتکاف، ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، ایک ہی میرا ہی حلقہ لگتا تھا، تو وہ دن بھی تھے ہمارے یار۔ اب یہ کہ ایک بار پھر اگر بارش کا قطرہ آپ بنیں گے نا، ان سب کو فیضان مدینہ لاگو پڑتا ہے یا مختلف؟ ہاں پورے شہر کے نہیں بلکہ ٹھٹھا شریف کے بھی۔ ہاں تو یہ سارے بھی اگر خود ہی اپنے آپ کو پیش کر دیں نا کہ وہ اجتماع میں مغرب اجتماع گاہ میں پڑھیں اور اشراق اور چاشت اور صلاۃ والسلام کے بعد یہ معمول بن جائے، تو آپ وہ شخصیات ہیں کہ آپ کے پیچھے ہیں کہ 10-20 تو ویسے ہی مطلب رک جاتے ہوں گے، اور آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ سینکڑوں رک جائیں گے، تو پھر میری مسجدیں بھر جائیں گی۔ بھائی فیضان مدینہ میں جو اسلام بھائی شرکت جن کے آتے ہیں کابینہ والے، وہ ہاتھ اٹھائیں فیضان مدینہ میں جو شرکت کرتے ہیں۔ اب یہ باپا کے سامنے کھڑے ہو کر اظہار کر دیں کہ ہم رات اعتکاف کریں گے، کھڑے ہو کر جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہ کھڑے بھی ہو جائیں کہ فیضان مدینہ میں انشاءاللہ عز و جل ہم رات بھی اعتکاف کریں۔ 2 مدنی پھول ابھی باپا کی طرف سے ملے، ایک تو علاقوں سے قافلوں کے ساتھ آنا ہے، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل علاقوں سے قافلے کے ساتھ آؤں۔ اسکوٹر پر نہیں، اسکوٹر ہوگی تو ایک تو آپ الگ شخصیت بن جائیں گے، دوسرا واپسی آسان ہوگی۔ واپسی طارق بن زیاد کو پیروی کریں گے، کشتیاں جلا دی تھی، کشتی لے ہی نہیں آئیں گے نا بابا، کشتی لائیں گے نہیں، جلانے کی بھی نوبت نہیں آئے گی اور بھاگنے کی بھی نوبت نہیں آئے گی۔ اور ہمارے سندھ والے بابا، سندھ والوں کو تو رعایت مل جائے گا تھوڑی، باب الاسلام والوں رات رکنے بھلے کا، عصر سے آ جائیں، رات رکنے کا گاڑیاں بند ہو جاتی ہوں گی، اور رات ہاں بھلے رکے زور تک بھی پڑے رہے تو کر دیں۔ اچھا چلو بھائی جانا، جمعہ پڑھ کے جانا، جمعہ پڑھ کے نہیں سندھی مانو الحمدللہ۔ اب بھی سردیاں آ رہی ہیں، تھوڑا وہ آپ کو زور زیادہ لگانا پڑے گا، بلینکٹ وغیرہ لانے پڑیں گے اپنے۔ بلینکٹ تو نہیں، وہ ذرا ٹپ ٹاپ ہے، اس میں گدڑیاں سادگی، بلینکٹ قیمتی ہوتا ہے، چوری بھی ہو سکتے ہیں۔ پاپا صحرائے مدینہ والوں کو کچھ رعایت مل جائے؟ صحرائے مدینہ کو تو فیضان مدینہ سے کمپٹیشن میں اتر آنا چاہیے۔ صحرائے مدینہ، صحرائے مدینہ ہوا، صحرائے مدینہ بڑا ہے، فیضان مدینہ چھوٹا ہے۔ وہ بڑا اجتماع ہم کرتے تھے، یہاں چھوٹا اجتماع، تو یہ صحرائے مدینہ خالی خالی ہوتا ہے ہفتہ وار اجتماع میں بھی۔ یار اطراف میں ایسا بھی نہیں ہے کہ آبادیاں نہیں ہیں، کوشش پر ہے، بھر دیں یار۔ رات اعتکاف، رات اعتکاف، مچھروں سے جنگ جاری رہے گی، وہاں مقابلہ سخت ہوتا ہوگا۔ وہاں تو اپنے وہ مرکز تجلیات مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم، ظاہری ٹپ ٹاپ نہ صحیح لیکن ہے تو ہمارا مرکز تجلیات۔ باپا جیسے آپ کے پاس آ گئے، اب آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا بنا دیں باپا، اپنے رنگ میں رکھ دو۔ مدنی حلیے والے بنیں گے، مدنی حلیے میں پڑھائیں گے تو آپ کو دیکھ دیکھ کے آپ کے جو بچے مدنی منع آئیں گے، یہ بھی بولیں گے یار بس ہم کو بھی ایسا بننا ہے۔ اور اگر آپ کو ایسا نہیں دیکھیں گے تو یار ان کا ذہن، استاد تو ایک مطلب ہے نا وہ نقاش ہوتا ہے، وہ جو چھاپ ڈالے گا چھپ جائے گا۔ آپ کا انداز، آپ کی تہذیب، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اگر سب عین سنت کے مطابق ہوگا تو بچوں میں آٹومیٹک سنتیں سرایت ہوں گی، ورنہ اس کا عکس۔ اچھا آج انہی سے سوالات کرواتے ہیں۔ سبحان اللہ،
جو دارالمدینہ والے ہیں، اور باپا اگر کوئی دارالمدینہ والا اپنی کوئی نیت کا بھی اظہار کر دے ساتھ کسی میں قسم سوال کی، کے ساتھ نیت بھی کہ سبحان اللہ۔ ہر مہینے 3 دن سفر کروں گا یا 12 ماہ یا 30 دن، جو بھی ترکیب ہو وہ بیان کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، محمد شوکت اتاری رحیم یار خان سے حاضر ہوا ہوں، اور میں یہ نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل ہر ماہ 3 دن کا مدنی قافلہ انشاءاللہ باب المدینہ میں اس انداز میں گزاروں گا کہ ہفتہ اتوار کی میری چھٹی ہوتی ہے، پیر کی چھٹی لے کے مدنی مذاکرہ بھی ادھر سنوں گا، 3 دن ادھر گزاروں گا، اور مناجات و افطار میں بھی شرکت کر کے پھر جایا کروں گا انشاءاللہ۔ میرا مشورہ ہے کہ مدنی تربیت گاہ کے حوالے کر دیجئے، وہ آپ کو جہاں 3 دن رکھے۔ جی انشاءاللہ۔ مدنی قافلہ جس کو بولتے ہیں، یہاں 3 دن رکنا وہ اچھی بات ہے، لیکن مدنی قافلہ کاؤنٹ اس وقت ہوگا جبکہ ہم اس کا اعلان کریں خصوصیت۔ جی باپا جان، نیت یہ ہے کہ مدنی مذاکرہ سنیں گے، باقی سارا ٹائم جہاں انشاءاللہ بھیجیں۔ مدنی مذاکرہ تو آپ جب باب المدینہ میں تو ہر ہفتے ملے گا۔ رحیم یار خان سے تعلق ہے نا؟ اچھا آپ چلے جائیں گے؟ جی، جب وہاں سے یا 3 دن کے لیے آئیں گے، ہر ماہ انشاءاللہ آیا کروں گا۔ سفر میں 1 دن تو نکل جائے گا، مگر مدنی مذاکرے کا ان کا جذبہ ماشاءاللہ مدینہ وہاں مدنی چینل کے ذریعے انشاءاللہ بھی ہر ہفتے کو سننا چاہیے، نہ صرف سننا چاہیے بلکہ جہاں جہاں ممکن ہو دوسروں کو جمع کر کے ترکیب کی جائے۔ باپا قافلہ مجلس کی طرف سے یہی ہے کہ ہفتہ جب مدنی مذاکرہ ہوگا تو یہ ترکیب بنا کر کہیں جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شامل ہوں گے، جو دوسرے علاقوں میں بھی ہوں گے ان کی یہی ترکیب ہوگی۔ یہ جدول خود قافلہ مجلس کی طرف سے ہی ہے اور آپ کا مدنی مذاکرہ شامل ہے آپ کے قافلے میں۔ الحمدللہ جہاں جہاں ممکن ہو مدنی چینل اویلیبل ہو تو یہ آپ کی کوڑن ہے۔ اور مدنی مذاکرے تو ذرا میں نے آج بھی بولا کہ جامعۃ المدینہ اور سب کو اس کو درجہ سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اتنے باپا فوائد بنے ہیں وہ گا، آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ۔ باپا آپ نے فرمایا انشاءاللہ بنے گا درجہ۔ اور یہ جتنے یہاں بھی اساتذہ ہوں گے دارالمدینہ کے، ان سب کو مدنی مذاکرہ تو ہر اسلامی بھائی کو اپنے اوپر نافذ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ۔ اور یہ ہے کہ یہاں آ کر ہی جو جمے گا نا، باب المدینہ والے تو آ بھی سکتے ہیں نا، اکثر وہ گھر پہ تو بتی چلی جاتی ہے، نو سگنل، پھر بچے تو گھر کے افراد تو کام، تو اکیلے میں وہ سستی گھر میں نہیں جمتا، یا تو اجتماعی طور پر یا یہاں اجتماعی طور پر بھی وہی ہے ہمارے بجلی کا مسئلہ۔ اچھا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ یہ مدرسۃ المدینہ بالغان بھی پڑھا نہیں؟ وہاں تو ماشاء اللہ جو مدرسہ ہے نا، اس میں تو مطلب یعنی کہ سمجھو کہ ہم کو عیسائی بھائی ملتے ہیں، الحمدللہ پروڈکشن ہوتا ہے عیسائی بھائیوں کا۔ اور آپ کو ایسے کئی ابھی پچھلے دنوں پرسوں ترسوں جو تھا نا جمعرات کو کابینہ اور نگران وہ ڈویژن والے اور جمع ہوئے تھے، بڑے ذمہ دار باب المدینہ کی کریم جمع ہوئی تھی۔ ان میں جب میں نے کہا نا مدرسۃ المدینہ بالغان کا ان کو جب انہیں کہ ترغیب دی اور میں نے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی، تو کئی ہاتھ اٹھائے کہ ہم مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے یہاں تک پہنچے۔ الحمدللہ سب سے پہلے وہاں داخلہ لیا، جذبہ ملا، اور اب الحمدللہ یہ مدرسۃ المدینہ بالغان، بلکہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی ہو ایسا ہے مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے ماشاءاللہ، تو وہاں بھی پیچھے بھی ہے ماشاءاللہ۔ یہ کہ بالغان کا جو مدرسۃ المدینہ ہے نا، یہ مدنی ماحول کو اتنا بڑھا دے گا، مدینے کے 12 چاند لگا دے گا۔ سب اگر جن کو پڑھانا آتا ہے وہ پڑھے، جو نہیں پڑھا تو اس کو تو ویسے ہی پڑھنا چاہیے۔ اور جو نہ پڑھا ہوا بھی ہے، پڑھانے کا بھی نہیں موقع ملتا کہ دوسرے مبلغین مدرسین موجود ہیں، تب بھی وہ جائے تاکہ وہاں جا کر اسلامی بھائیوں سے ملے، مدنی ماحول بنائے۔ ایسی کوئی ترکیب آپ فرما لیں۔ دارالمدینہ میں آپ کو 25 گھنٹے تو روزانہ نہیں پڑھانا، فکس وقت ہے۔ جو بھی اسلامی بھائی کام کرتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ اپنی نوکریاں بھی کرتے ہیں، دکانداریاں بھی کرتے ہیں، مدنی کام بھی کرتے ہیں، وہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اس کے علاوہ مدنی کام میں ضرور کام کریں، اپنی ذمہ داری کوئی ہو تنظیمی، کوئی ڈویژن یا جو بھی آپ کو ملے اگر وہ بھی لیں اور کام بھی کرتے ہیں۔ یار ابھی کوئی کسی نے یہ اظہار نہیں کیا کہ ہم مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھیں گے، پڑھائیں گے، کوئی ان دارالمدینہ والوں نے، دارالمدینہ والا پڑھائیں گے انشاءاللہ، پڑھا سکتے ہیں، مطلب جن میں صلاحیت ہے پڑھانے کی تو وہ تو پڑھائیں انشاءاللہ۔ باقی پڑھنے کی تو نیت کر لو، 3-4 باقی پڑھنے کی یا اندر جانے کی، یہ تو سب کو ترکیب کرنی ہے۔ پڑھیں گے، سارے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سارے باپا کی بارگاہ میں اظہار کریں اس بات کا بھائی انشاءاللہ۔
سب کو پیچھے جو بیٹھے ہیں ان کو بھی اجازت ہے مدرسۃ المدینہ پڑھنے پڑھانے کی, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اپنے ذمہ داروں کے ماتحت. اللہ استقامت بخشے. آمین 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 مدرسۃ المدینہ کا آپ کو چسکا لگ جائے. آمین آمین آمین. یہ مدنی کاموں کی ریڑھ کی ہڈی ہے یہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں نا. مدرسۃ المدینہ قرآن کریم کی ایسی برکتیں ملیں گی کہ اب تک مدنی کام چلتا تھا, آپ اس میں سب چلے جاؤ گے تو اڑے گا انشاءاللہ, اڑ کے مدینے پہنچے گا انشاءاللہ. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو ہے ایجوکیٹڈ دیوانہ, دیکھو اب کیا بولنا ہے. بابا جی ایک ہے نا ایجوکیٹڈ دیوانہ کیا اور حساب کتاب نارم نہ مل اللہ ہوتے دعا فرما دیں کہ ہم سب بھی اور تمام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں خاص طور پہ مدنی انعامات کے سب عامل بن جائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں, بننا مفتی چاہتا ہوں لیکن حافظہ بہت کمزور ہیں, نظر کرم. اچھی نیت اگر رکھیں گے تو انشاءاللہ ثواب تو ملے گا اس کا. باپا جان احمد رضا اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان سے حاضر ہوا ہوں. باپا آپ کی دعوت پر مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھانے کی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں. استقامت کی دعا فرما دیجیے, بے حساب بخشش کی دعا فرما دیجیے. مدرسۃ المدینہ بالغان جنہوں نے پڑھانے کی نیت کی الحمدللہ مرحبا, تو وہ اپنے وہاں جہاں پڑھے وہاں ذمہ دار کے ماتحت پڑھانا ہے. یہ نہیں کہ پاپا نے حکم کر دیا ہے اب وہ لڑائی ہو گئی, وہ ذمہ داران دیکھتے رہے اور اپنا پرائیویٹ مدرسہ چلتا رہا, تو ایسی بھول نہیں کرنا. ہاں بالکل اطاعت میں اپنے ذمہ داروں کی, پڑھنا بھی پڑھانا بھی جو بھی کرنا ہے اپنے ذمہ داروں کے ماتحت رہ کر. اللہ کرے کہ آپ ان کے گارڈینس جو ہیں ان سے بھی اس طرح کے مدنی کام کروانے کے میں ایکٹیو ہو جائیں, اللہ کرے. مگر ذاتی تعلقات اور ان سے ذاتی مفادات حاصل کرنا یہ نہیں کرنا آپ نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام محمد شعیب اتاری میرپور خاص ڈاکٹر مجلس سے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں. اور میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم ڈاکٹر مجلس کے تحت کام کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے, سو اس میں جو مشکلات ہمیں پیدا ہوتی ہیں اور اس سے مطلب ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, اور ہمارے لیے کیا مدنی پھول ہیں اس میں, کیونکہ بڑا سینسٹیو سا ایک شعبہ ہے ڈاکٹر کا. بطور میڈیکل میں اگر کسی بھی ڈاکٹر سے کوئی بات کرتا ہوں یا اگر سپوز وہ کسی بات پہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں بنانے کے لیے کافی ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے, اس کا مطلب ضرورت ہوتی ہے کافی ٹائم کے بعد پھر وہ اس مانتا ہے. اگر ہم کام کر رہے ہیں اس اپنا مدنی کام کر رہے ہیں, اس میں اگر ہمیں کچھ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں تو اس کے لیے ہماری رہنمائی فرمائیے. کون سا کام ایسا ہے جس میں مشکلات پیدا نہیں ہوتی؟ آپ بولو کھانے کا کام ایسا ہے اس میں مشکلات نہیں ہے, دوسری مشکلات ہے. زیادہ کھاتے ہیں مشکل میں پڑ جاتے ہیں نا, پیٹ الگ ڈسٹرب ہوتا ہے. خیر وہ آپ لوگ شاید دعائیں کرتے ہوں گے کہ ہماری روزی میں برکت ہو جائے. ڈاکٹر صاحبان تو وہ اس کا بہانہ یہ ہوتا ہے وہ زیادہ کھاتے ہوں, آپ لوگوں کے دروازے بجاتے ہیں, پھر پیٹ ڈسٹرب کھانے سے اور بیماریاں. رمضان شریف میں طرح طرح کی غذائیں کھاتے ہیں تو کوئی گلا پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے, کوئی بیچارہ چھینک رہا ہوتا ہے, کھانس رہا ہوتا ہے, کوئی بخار میں تپ رہا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح مطلب ہے کہ کوئی کام ایسا نہیں جس میں مشکلات نہیں ہے نا, ایون کھانا پینا بھی اس میں شامل ہے. تو اس لیے وہ جس کام کا ذہن مضبوط ہوتا ہے نا کہ مجھے یہ کرنا ہے تو وہ کام اس کے لیے آسان ہوتا ہے. مجھے کھانا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے, تو آدمی کھاتا ہے. مجھے ٹھنڈی بوتل پینی ہے چاہے مجھے کچھ بھی ہو جائے پینی ہے. وہ ہونٹ بنا کر دکھائے کہ سڑ جاتے ہیں ہونٹ, کینسر اس کا انجام ہے سگریٹ کا, لیکن اس کا ایم ہے, اس کا جذبہ ہے کہ میں نے سگریٹ پینی ہے, تو پیتا ہے وہ. تو اسی طرح مدنی کام, اس میں دشواریاں تو کس کام میں نہیں ہیں, اس میں بھی ہیں. تو مجھے یہ کام کرنا ہے, یہ کام ہوتا رہے گا. ثواب پر نظر رکھے, اخلاص اور حکمت عملی کے ساتھ کام کرے, اور کام اگر دشوار ہے تو انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا. آپ کے شعبے میں بھی دشواریاں ہیں
اور ہر شعبے میں کچھ نہ کچھ دشواریاں ہیں کام کرنے میں. دشواریاں تو یوں سمجھو کہ جھیلنے والے جھیل گئے. مشکلات جن کو درپیش آئیں وہ اس سے مقابلہ کر گئے. اب آپ کے لیے تو پکی پکائی ہے. جب کام ہوا تھا تو یہ ایک عجوبہ تھا لوگوں کے لیے, ایک تعداد تھی نئے یعنی کہ ذہن کے لیے کہ یہ کیا. لیکن اس وقت بس وہ کرنے والے کر گئے. اب تو اپنے کو پکا ہوا تیار ملا ہے, سب بنا بنایا ایک سیٹ اپ ہے. اب اس کو تو کر رہے ہم, بہت آسان ہے پہلے کے مقابلے میں الحمدللہ. جگہ 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 آپ کے ذمہ داران موجود ہیں, مبلغین ان گنت موجود ہیں, طریقہ کار ہے, شورا ہے, اور ذمہ داروں کی ترکیب ہے. پہلے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, پھر بھی کام ہوتا تھا. انشاءاللہ اب بھی کام ہوگا, کرنے والے بنیے اب. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری اسپین سے حاضر ہوں الحمدللہ. میرا سوال بابا جان کی بارگاہ میں یہ ہے کہ یہ رہنمائی فرمائیں کہ استقامت ہمیں کسی بھی کام پر, کسی بھی نیک کام پر کیسے ملے. کہ کبھی تو جی یہ چاہتا ہے کہ بہت زیادہ عبادات کی جائے, بہت زیادہ جو ہے تہجد بھی پڑھی جائے, نوافل بھی ادا کیے جائیں, اور گوشہ نشین ہو جائے بندہ, اور خوب جو ہے وہ ذکر اللہ کرے اور خوب رب کی عبادت کرے. اور بعض اوقات کفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ بالکل ہی بندہ جو فرائض ہیں ان سے بھی بالکل ہٹ جاتا ہے. اس میں ہماری رہنمائی فرما دیں کہ استقامت جو ہے وہ کس طرح ہمیں حاصل ہو. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے آپ کی بارگاہ میں کہ جب تک ریاکاری, اخلاص اور ان چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں تھی اس وقت زیادہ دھیان ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا تھا کہ یہ کام کر رہا ہوں تو اس میں ریاکاری ہے, یہ کام کر رہا ہوں اخلاص ہے کہ نہیں ہے. اور جب سے سمجھ لیں کہ ان چیزوں کے بارے میں پڑھا, بیانات سنے, پتہ چلا کہ اخلاص یہ ہے, ریاکاری یہ ہے, تو عموماً وہ تشویش ہو جاتی ہے کچھ کام کرتے ہوئے, مدنی کام کرتے ہوئے, مدنی قافلے میں سفر کرتے ہوئے, کوئی بھی ایسا بیان کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں یہ ریاکاری کی طرف لے کے جا رہا ہے, اخلاص ہے نہیں ہے. یعنی اس میں آپ ہماری رہنمائی فرما دیں. دیکھیں استقامت تو خیر بہت بڑی بات ہے. الاستقامت و فوق الکرامہ, کرامت پر بھی استقامت فوقیت رکھتی ہے, بڑھ کر ہے کرامت سے استقامت. یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح. بارگاہ رسالت میں بھی اس طرح کی فریاد ہوئی کہ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارا یوں جذبہ ہوتا ہے, یہ جذبہ ہوتا ہے, پھر گھر جاتے ہیں, بال بچوں سے ملتے ہیں, وہ کیفیت جاتی رہتی ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا اس میں کچھ اس طرح کا ارشاد تھا کہ اگر تمہاری وہی کیفیت ہر وقت رہتی تو فرشتے راہوں میں تم سے ملاقات کرتے. کیفیت بہرحال تبدیل ہوتی رہتی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ نئے لوگ اسلام میں داخل ہوتے اور قرآن کریم پڑھتے تو وہ خوب روتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ شروع میں ہماری بھی یہی کیفیت تھی. مضمون ہے روایت کا اور عاجزی ان کی. شروع میں ہماری بھی یہی کیفیت ہوتی تھی, بعد میں ہمارے دل سخت ہو گئے. معاذ اللہ, ہم نہیں کہیں گے ان کے دل نرم نہیں تھے تو کہ ہمارے دل نرم ہوں گے. یہ کہ استقامت اور پھر ایک ہی طرح کی کیفیت خصوصاً یہ تو ہے کہ سب کی, شاید کسی کی بھی مشکل ہے. البتہ یہ کہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے اور اپنے محور سے آدمی ہٹے نہیں. کام جو بھی عبادت کا ہے وہ کرتا رہے اور بالجبر اپنے نفس کو دباتا رہے تو انشاءاللہ عز و جل استقامت بھی مل جائے گی.
پھر یہ کہ اخلاص اور ریاکاری کا پتہ چلا تو اب ہر بات میں یہ خیال جاتا ہے کہ پتہ نہیں اخلاص ہے کہ نہیں، ریاکاری تو نہیں ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ ہر عمل کے تعلق سے بندہ اللہ سے ڈرے، تو یہ بری بات نہیں ہے. پتہ نہ ہو تو آدمی پتہ نہیں کتنے اعمال اس کے برباد ہوتے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا. اخلاص، ریاکاری، یہ تو اخلاص علوم باطنیہ میں سے اس کا سیکھنا فرض، ریاکاری مولیکات میں سے اس کا سیکھنا فرض علوم میں سے ہی ہے. دونوں کے بارے میں معلومات ہونا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اسلامی بھائی ایک سوال کرے یار کی کہیں بولوا مٹے جوئیے کچھ نہ کچھ بولنے کے لیے چاہیے نا. فحاشی کا دور دورہ اسپین میں تو یہاں نہیں ہے. کیسی فحاشی ہے؟ الامان والافریج کہاں نہیں ہے فحاشی. اللہ تعالی ہم کو نگاہوں کا قفل مدینہ نصیب کرے. اگر یہ بند ہو جائے نا تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ ہر طرف گھومتی رہتی ہے نا، یہ مسائل کرتی رہتی ہے. ہاں تو چلو یہ کوڑن ہوتی ہے، کبھی تو یہ کوڑن رنگ لائے گی. آپ مستقل قفل مدینہ کے ممبر بن جائیں، رکن بن جائیں. بس کوشش فرماتے رہیں، کچھ لکھ کر، کچھ اشارے سے گفتگو، نگاہیں نیچی کر کے بولنے کی پریکٹس کریں. ابھی لگتا ہے پریکٹس ہی آپ نے شروع نہیں کی. آپ یہاں سے یہ سب سیکھ کر جائیں اور پھر وہاں جا کے نافذ کریں کہ نگاہ نیچی رکھ کر کس طرح بات کی جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان محمد عابد اتاری، ڈاکٹر مجلس میر بخاص سے میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ پہلے تو ہمارے یہاں عمرے پر جانے والوں کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں تھی، لیکن کچھ سالوں سے جو ہے اس قوانین میں جو ہے وہ 40 سال سے کم عمر لوگوں کے لیے تنہا وہاں وہ ویزا نہیں دیتے ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر عمر کم ہے اور وہ کسی محرم کے طور پر اگر جا رہے ہیں گھر والوں میں تو وہ پھر اجازت دے دیتے ہیں. تو اس کی یہ ٹریول ایجنٹس میں دیکھا گیا ہے کہ وہ کم عمر جن کی ہوتی ہے ان کا کوئی وہ بطور محرم بھی نہیں جا رہے، تو وہ پھر وہ کسی بھی خاتون کے ساتھ کاغذات میں اس کو بطور محرم ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے ساتھ نہ تو محرم کے طور پر رہتے نہیں ہیں. پھر وہ ان کو ویزا مل جاتا ہے، وہ عمرہ کر آتے ہیں. تو بابا اس طرح عمرہ کرنا کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ یہ آپ کے بارے میں. جھوٹ، دھوکہ اور حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اگر اس عمرے پر جو اس طرح ویزے کا اس نے ترکیب کی، اس کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے اور اس طرح میرا کریں گے تو اب یہ بھی گناہ گار ہے اور جہنم کا حقدار ہے. اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور وہ بولتے ہیں ہم تمہارا ویزا لگوا دیں گے، اور بیچارہ بالکل بے خبر ہے کہ 40 سال کا کوئی قانون ہے. ایسا ہے مشکل کہ پتہ نہ ہو. میں بتاؤں کہ اگر وہ ہے تو پھر اس کی بچت ہے، اور ٹریول ایجنٹ گناہ گار ہے. بعض کاروانوں والے بھی ایسا کرتے ہوں گے، بلکہ تو کاروان والوں ہی کے ذریعے ہوتا ہوگا یہ غالباً عمرے کا. جو بھی کرتا ہے وہ گناہ گار ہے، جو اس سے راضی ہے، اس کام سے متفق ہے، وہ بھی گناہ گار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت کی درخواست. بابا نماز کے احکام میں نے نماز کا فدیہ پڑھا تھا، آپ نے کہا تھا ادھر سے پڑھ لو. بابا کیا وہ فدیہ دینے سے تمام قضائے نماز معاف ہو جائیں گی کیا؟ اور نماز کا فدیہ تو فوت ہونے والے کے لیے نا. جی ہاں. کیا اس کی ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی؟ جتنی نماز اگر اس نے 50 سال کی نمازیں نہیں پڑھی، فدیہ دینے سے اس کی ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی؟ ہر نماز کا صدقہ فطر، ایک صدقہ فطر کی مقدار فدیہ دے سکتا ہے. کہ جیسے ماں کا انتقال ہو گیا تو بیٹا دے دیا جسے. ایک نماز کا ایک صدقہ فطر فرض کا، اور ایک وطر کا تو 6 صدقہ فطر بنتے ایک دن کے. اب 50 سال کا حساب لگائیں گے تو کہیں مائک آپ کے ہاتھ سے گر نہ جائے، تو یہ لاکھوں روپے پہنچ جائیں گے.
اس کا پھر وہ ہیلا کہ مثال کے طور پر 100 نمازوں کی رقم لے لی آپ نے یا ایک مہینے کی رقم جتنی بنتی ہے وہ پکڑ لی آپ نے اور یہ فقیر شرعی کو آپ نے بطور فدیہ دے دیا اور اس نے وہ رقم قبضہ کر لیا، اب لوٹا دیا آپ کو، پھر آپ پھر ایک مہینے کی نماز کا فدیہ کے طور پہ اس کو دیتے ہیں، پھر یہ لوٹاتا ہے۔ اس طرح لوٹ پھیر کر کے 50 سال یا 100 سال کے بھی اگر فدیہ دینا چاہے تو ہو جائے گا۔ نماز کا فدیہ صرف یہ فوت شدہ کے لیے، زندوں کے لیے نہیں ہے۔ بابا اس کی ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی پھر؟ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ فدیہ اس کے لیے مطلب ہے کہ بچت کر دے۔ کی گارنٹی تو میں کیا دے سکتا ہوں کہ وہ نماز کا فدیہ لکھا ہے بزرگوں نے، علماء نے، تو یہ اس طرح نماز کا یہ فدیہ ہے، اللہ تعالیٰ سے قبول کی امید ہے۔ اب جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اب اس کی گارنٹی نہ مجھے ہے نہ آپ کو ہے کہ نماز قبول ہو رہی ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہے نا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے یہی کہیں گے نا۔ جزاک اللہ بابا، السلام اسی طرح روزوں کا بھی دینا ہوگا، وعلیکم السلام، اگر اس پر روزے قضا ہیں تو فی روزہ ایک صدقہ فطر فدیے میں ہوگا، پھر اگر روزے قضا ہیں تو اس پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خان کلیم اللہ کوئٹہ۔ باپا جان عرض یہ تھا کہ یہ 12 ماہ کی نیت کیا ہے، انشاءاللہ پکی نیت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے اگر یہ والد صاحب کی طرف سے مطلب اجازت نہ ہو، میں ان کو بن بتائے مطلب سفر کروں، تو اس کے بارے میں۔ دوسری یہ باپا جان ہمارا جو قوم تھا نا تھور ترین سے مطلب تعلق رکھتا تھا، تھور ترین یہاں بلوچستان میں تقریباً 200-300 سال پہلے آ کر پھر بلوچ میں کنورٹ ہوا ہے، تو کیا یہ مطلب کہہ سکتے ہیں خان اس کو؟ تور ترین یہ کوئی قبیلہ تھا؟ جی ہاں تھور ترین۔ یہ پٹھان نہیں تھے؟ تور ترین پٹھان ہے۔ پٹھان ہے نا؟ جی ہاں، جب بلوچستان میں آئے 300-400 سال پہلے، 300-400 سال پہلے، جی ہاں، اس کے بعد جو ہے یہاں بنگلزئی کے نام سے مطلب پہچانے جاتے ہیں۔ کون سا؟ بنگلزئی۔ منگولزئی۔ BANGULZI۔ منگولزئی۔ جی ہاں، تو آپ کے آبا و اجداد پٹھان ہیں، اب یہ قبیلہ کیا کہلاتا ہے؟ جو پہچان ہے اس کی اب وہی چلے گی۔ شجرہ نسب کے مطلب ذریعے تھور ترین ہی کہلاتا ہے، بنگلزئی نہیں کہلاتا، اس کے بعد بنگلزئی کہلا رہا ہے بلوچستان میں جب آنے کے بعد۔ اچھا، اب آپ لوگ پٹھان کہلاتے ہیں؟ بلوچ کہلاتے ہیں۔ بلوچ کہلاتے ہیں، پٹھان نہیں کہلاتے۔ پشتو بولتے بھی نہیں ہیں؟ نہیں، پشتو ویسے بولنی آتی ہے تھوڑی بہت، لیکن گھر میں مطلب بلوچی۔ آپ کے خاندان کو اب کوئی پٹھان نہیں بولتا، مطلب بلوچ بولتا۔ اب جیسے سید ہیں وہ تو عربی نسل کہلائیں گے، میرے آقا عربی تھے، لیکن ان کو عربی تو کوئی نہیں بولتا نا سید کو، یہ عربی ہے، تو اس لیے اگر یہ سید عربی کہے گا کہ میں عربی ہوں، یہ اس کے یہ جائز بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس سے غلط فہمیاں پھیلیں گی نا، منع ہے۔ یہ اس کو جو جس کی زبان ہے، جو اس کی پہچان ہے، وہی استعمال کرنی ہوگی، ورنہ تو ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو وہ تو پتہ نہیں کون سی زبان تھی، عبرانی تھی، سریانی تھی، خدا جانے کون سی تھی۔ اب جو قبیلہ ہے، جو معروف ہے، تو وہی بولا جائے۔ آپ جو آپ کا مشہور ہے، معروف ہے، وہ استعمال فرمائیں۔ اور آپ کا لہجہ پٹھان ہو رہا ہے۔ جی ہاں، تقریباً سب کہتے ہیں۔ تو 12 ماہ والا آپ کا جو مسئلہ ہے، اگر واقعی اگر آپ پکے ہیں جی اسے تو والد صاحب سے مدنی ترکیب کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کے پاؤں پکڑ کے کوئٹہ جانا پڑے گا۔ اصل میں مسئلہ یہ وہ ویسے میں اگر ان سے عرض کر دوں تو مطلب مان جائیں گے، لیکن مطلب دل میں پھر بھی مطلب وہ تو آپ کان میں بولو، وہاں بولے گا، آپ ہٹ جاؤ، بس باپا جان دل میں دیکھیں گے تو مسئلہ کھڑا ہوگا نا۔ باپا انشاءاللہ وقف مدنی، ہاں انشاءاللہ آپ کا نظر ہوگا، استقامت کی دعا، اللہ آپ کو استقامت دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم
وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول۔